رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ کو چھوڑ کے اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا۔ کیا حکم؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ میں آپ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں تو اب حکم یہ ہے کہ بجائے خانہ کعبہ کے آپ اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف کر لیجئے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی اور فرمان الہی کے مطابق اپنا رخ مبارک سرزمین بیت المقدس کی طرف کر لیا۔ نماز میں آپ اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا حکم تھا نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن وطن کی محبت فطرت میں داخل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے حبیب ہم جان رہے ہیں، ہمیں علم ہے، آپ اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، بار بار انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کس بات کا تھا؟ انتظار کس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارا رخ نماز میں بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف فرما دیں، پھر حکم آ جائے کہ بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کی خواہش اور خانہ کعبہ کو پھر اپنا قبلہ اور پھر اپنا کعبہ بنانے کی خواہش اسی لیے بھی تھی کہ خانہ کعبہ آپ کا وطن تھا، خانہ کعبہ آپ کی جائے پیدائش تھی، خانہ کعبہ آپ کی سرزمین تھی۔ اس بنیاد پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف ہو۔ فرمایا حبیب ہم آپ کے جذبات کو جانتے ہیں، آپ کے احساسات کو جانتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کی خواہش کے مطابق پھر ہم حکم دیتے ہیں کہ جس طرح آپ مکہ کی سرزمین پر نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ مکہ کی طرف کرتے تھے، بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کرتے تھے، آپ کی خواہش کے مطابق پھر بھی ہم آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی کو کر دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہٰذا اب حکم آ گیا ہے جب آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھتے وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف فرما لیں۔ تو حضرات گرامی، اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے وطن سے عقیدت رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت ہے۔